بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت اور وصیت کے بنیادی اصول، اس موضوع پر آج کل ہم احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ مشکات المصابیح اور مشکات المصابیح میں کتاب الوصایا، بلکہ کتاب البیوع، خرید و فروخت کے مسائل، اور پھر اس میں باب چل رہا ہے وصایا یعنی وصیت کا، اور اس حوالے سے 3093ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ 7ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات على وصیۃ مات على سبیل وسنۃ ومات على تقی وشہادۃ ومات مغفورا له، رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث، اسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الوصایا اور باب وصیت کی ترغیب 2701 حدیث کے تحت لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی کچھ مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ امام ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں فرمایا کہ اس میں عمر بن صبح منکر الحدیث ہے، اور پھر اسی طریقے سے امام دمیاطی نے المتجر الرابح میں فرمایا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف ابن ماجہ میں 535ویں حدیث کے تحت اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور ہدایت الروات میں بھی شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اسی طریقے سے امام ابن قیسرانی نے ذخیرۃ الحفاظ میں فرمایا کہ اس میں عمر بن صبح ایک راوی ہے جو کہ متروک ہے۔ امام ابن الملقن شرح البخاری میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ایک راوی کے بارے میں آپ نے سن لیا، اس میں یزید نام کا ایک راوی مجہول ہے، اور یہ عمر بن صبح کو تو امام ابن راہویہ نے کذاب قرار دیا۔ پھر اس میں محمد بن المصفی مدلس ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل حجت نہیں ہے۔ بقیہ بن ولید بھی اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس پر سخت جرح ہے۔ آئیے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کر کے فوت ہوا وہ صراط مستقیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فوت ہوا، نیز وہ تقوی اور شہادت پر فوت ہوا، بلکہ جب وہ فوت ہوا تو اس کو معاف کر دیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کے الفاظ تو بڑے پرکشش ہیں۔ ہم نے ایک اس حدیث کا عنوان رکھا کہ غریبوں کے لیے وصیت کی فضیلت، تو ظاہر بات ہے وصیت وارث کے حق میں تو ہو نہیں سکتی، تو پھر غریبوں کے حق میں ہوگی نا۔ تو فضائل کے سلسلے میں آنے والی اکثر روایات سند کے اعتبار سے ویسے ہی ضعیف ہوتی ہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو یہ روایت بھی پرلے درجے کی ضعیف ہے، لہذا محض وصیت کرنے سے کسی کی مغفرت یا کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی تو آپ ضرور کہیں گے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ ان اسباب کو خود بھی سنا کریں، دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباب آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ قرآن و حدیث سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔